اور مہدی دونوں ایک ہے. میں مانتا الگ الگ میں مانتا محمد شکیل بن حنیف عیسیٰ اور مہدی دونوں ہے. دونوں میں مانتا. دونوں ہیں. سب کے سامنے بولا آپ سب کل قیامت کے دن گواہ رہنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانی میں جس شخص کا ذکر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے نزدیک آ چکے ہیں اور وہ وہی مہدی علیہ السلام ہے اور ان کا نام محمد شکیل بن حنیف صاحب ہے. کہاں رہتے ہیں؟ وہ مہاراشٹر میں رہتے ہیں. مہاراشٹر میں. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا. ناظرین و سامعین اکرام، ابھی آپ حضرات نے ویڈیو کلپ سماعت فرمائی. اس طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں اور عروج پر جا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بڑی تعجب کی بات ہے. یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ہے جن کی یہ پیروی کرنے والے ہیں یہ فتین. دراصل وہ شخص دجال ہے اور اس کو ہم ثابت کریں گے. تو یہ محمد شکیل بن حنیف جو بہار میں پیدا ہوا اور فی الحال مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں کسی مقام پر رہتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہے اور مہدی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پیروکار دونوں بھی یعنی عیسیٰ بھی اور مہدی بھی اسی کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس کو. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور امام مہدی علیہ السلام یہ الگ ہیں. دونوں ایک نہیں ہیں، لیکن یہ اس قدر گمراہی میں چلے جا رہے ہیں اور یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ بھی ان کو ہی مانتے ہیں اور نبی بھی اسی کو مانتے ہیں. وہ دعویٰ کرنے والا وہ تو کافر ہے ہی، وہ گمراہ ہے، اور اس کے ماننے والے اس کو جو حق پر مان رہے ہیں وہ بھی کافر اور گمراہ ہیں. اور مجھے ان حضرات پر تعجب ہے جو ان لوگوں سے دلیل پوچھ رہے ہیں کہ وہ نبی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، جبکہ ان کی اصلاح کر کے سمجھا کے ان کو بھگا دینا چاہیے. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان پر لعنت کر دینا چاہیے اور ان کی ہدایت کی دعا کرنا چاہیے. ہم احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے کیا بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث نمبر ہے 7373. بہت آسان نمبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل یہ نمبر ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اذا بعث اللہ المسیح ابن مریم، کہ جب اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ مسیح بن مریم کو بھیجے گا تو کیا فرمایا ان کے تعلق سے. فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق بین محرودتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، کہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے اور 2 زرد کپڑوں میں وہ ملبوس ہوں گے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد میں پھر بیان کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تأتأ رأسہ قطرا، کہ وہ جب سر نیچے کریں گے تو ان سے جو ہے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، پانی کے قطرے گریں گے. وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، اور جب وہ اپنے سر کو اوپر اٹھائیں گے تو چمکتے ہوئے موتی ٹپکنے لگیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے اور زرد کپڑوں میں ملبوس ہوں گے. اور یہ شخص پیدا ہوا ہے کہاں پر؟ بہار میں. اور رہتا کہاں پر ہے؟ وہ مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں کہیں رہتا ہے. اسی طرح اور آگے مزید بیان کیا جاتا ہے. اب صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث نمبر ہے 2222. اس میں بیان کیا گیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ عادل بن کر آئیں گے، انصاف کرنے والے حاکم بن کر وہ تشریف لائیں گے اور خنزیروں کو ماریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور جزیہ ختم کریں گے. بتائیے ان لوگوں نے کتنے خنزیر کو مارا، کتنے صلیب کو ان لوگوں نے توڑا اور جزیہ کیا ان لوگوں نے ختم کیا؟ کیا وہ حاکم بن کر آیا؟ نہیں. تو یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کچھ بیان کیا گیا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. اب یہ بات ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اب میں امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے عرض کرتا ہوں کہ ان کے تعلق سے صحیح احادیث میں کیا بیان کیا گیا. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4282. حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا، میرے گھر والوں سے ہوگا. یواتی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی،
کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، یعنی امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ اور اس ملعون کا نام کیا ہے؟ محمد شکیل بن حنیف، اور یہ خان ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر ہے 4284، اس میں بیان کیا جاتا ہے عن ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو آئیں گے وہ میری عطرت سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دیکھیے صاف طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسئلہ کلیئر کر دیا کہ وہ میری اہل بیت میں سے ہوں گے، میری عطرت میں سے ہوں گے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا۔ واضح طور پر حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب میں وہ حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، جن کی شکلیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، لعنت برس رہی ہے چہرے پر۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7342، بیان کیا گیا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ قال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 کلہم یزعوہم انہ رسول اللہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال آئیں گے اور ہر ایک ان میں سے یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مہدی کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، اور بڑے جاہل گمراہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو ایک ہی شخص میں دونوں کو مان رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور امام مہدی علیہ السلام وہ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے بچا، گمراہ گروں سے بچا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔